بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید و فرقانہ الحمید، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ اللہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت۔ آیہ مبارکہ کا یہ حصہ تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ماضی قریب میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے ایک بل پاس ہوا ہے جسے ٹرانسجینڈر بل کا نام دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کن جھوٹی روایات کا سہارا لیتے ہوئے مولویوں نے اس بل کی حمایت کی ہے یا اسے پاس کرنے کی رائے دی ہے، یہ بات میری سوچ سے بعید ہے۔ ٹرانسجینڈر بل میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک مخنث دوسرے مخنث سے شادی کر سکتا ہے، یعنی ایک ہم جنس دوسرے ہم جنس سے شادی کر سکتا ہے۔ میں آپ حضرات تک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن مولویوں نے جن مفتیوں نے اس بل کے حق میں فتاویٰ دیے ہیں ان بیچاروں کو، اور جنہوں نے اس بل کی حمایت کی ہے اور جس اسپیکر صاحب نے یہ پاس کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ مخنث کہتے کسے ہیں۔ اگر ان بیچاروں کو پتہ ہوتا مخنث کی تعریف کیا ہے تو وہ ایسا نہ کرتے ایک اسلامی ملک میں۔ یہ ٹرانسجینڈر بل نہیں ہے، یہ شرعی طور پہ واضح طور پہ شریعت محمدیہ کی مخالفت ہے اور بہت بڑی بے غیرتی ہے جو کسی مسلم ملک میں میرے خیال میں ممکن نہیں۔ اور جتنی آسانی سے اس حکومت نے ان مولویوں نے یہ کام کیا ہے، اور میں اس سے زیادہ حیران ہوں پاکستانی عوام پہ کہ کیسی برداشت ہے ان کی، جنہوں نے چپ کر کے یہ بل قبول کر لیا ہے، کوئی اختلاف نہیں کیا، کوئی روڈ پہ نہیں آئے۔ مخنث کی تعریف کیا ہے؟ میں ان مفتی حضرات کو، مولویوں کو جنہیں عالم دین کہنا ہی نہیں چاہیے، ان سیاستدانوں کو جنہوں نے یہ پاس کیا ہے، اس حکومت کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کام شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو وہ کرنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو اسے مخنث کہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، اللہ نے اس کی اس قدرت کو سلب کر لیا ہے، اپنے پاس رکھی ہے، اس نے یہ قدرت اسے عطا ہی نہیں کی۔ تو جو شادی کے بعد بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، میں اس حکومت سے، ان مفتیوں سے، ان مولویوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے حق میں بل پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے، یا یہ کون سا ان کا بنیادی حق ہے جو غصب کیا جا رہا تھا۔ حق تو تب ہے نا کہ وہ قدرت رکھتے ہوں اور ان کو کرنے نہ دیا جائے۔ جو کام ان کی پہنچ سے بھی دور ہے اور کسی ڈاکٹر نے نہیں، اس نے خود نہیں، اللہ نے دور رکھا ہوا ہے، تو اس کے حق میں بل پاس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں واضح طور پہ چیلنج کرتا ہوں ان مولویوں کو، ان مفتیوں کو، اس حکومت کو کہ مجھے دکھائے، بتائے پاکستانی عوام کو، بحث کی جائے اسمبلی میں کہ کن روایات کا سہارا لے کے، کن احادیث کا سہارا لے کے، کن فرامین معصومین و صحابہ کا سہارا لے کے یہ بل پاس کیا گیا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہم جنس سے شادی کر سکتا ہے؟ شریعت محمدیہ میں شادی صرف اور صرف لڑکے اور لڑکی کی ہو سکتی ہے، باقی نہیں۔ نہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، نہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، نہ مخنث مخنث سے شادی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ تو
میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا اور اس حکومت کو بھی کہ خدا کے لیے کچھ خوف خدا کرو۔ پاکستان پہلے ہی کن عذابوں سے گزر رہا ہے، کہیں پانی کا عذاب ہے، کہیں آگ کا عذاب ہے، کہیں بھوک کا عذاب ہے، کہیں کسی ڈر کا عذاب ہے۔ آپ کے سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو۔ خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں سوچو۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، تو کم از کم اس کی ساکھ بچا نہیں سکتے تو اسے نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ پر روز عصر کیا منہ دکھاؤ گے جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں؟ میرے خیال میں یہ کام یزید نے بھی نہیں کیا تھا جو اس حکومت میں کر دیا۔ اس کی بھی خواہش تھی حلال محمد حرام و حرام محمد حلال کہ ایسا ہو جائے، پر مولا حسین نے یہ ہونے نہیں دیا۔ اس نے بل پاس نہیں کیا، اس نے صرف کہا تھا۔ تو پتہ نہیں یہ کس کے کلمہ گو ہیں، یہ لوگ کس نبی پہ یقین رکھتے ہیں، کس اللہ کو مانتے ہیں، کس قرآن کی تعلیمات مانتے ہیں۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ تو میرا حق تھا یہ باتیں آپ تک پہنچانا، میں نے پہنچا دی۔ اب آگے حکومت کی مرضی، عوام کی مرضی، ان مولویوں کی مرضی، لیکن میرے خیال میں یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہر کسی کو اس کی مخالفت کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان ایک اتنے بڑے گناہ سے، ایک اتنے بڑے عذاب سے بچ جائے۔ اور دیکھیے گا جن قوموں میں ایسے کام ہوتے ہیں ان پہ عذاب آتے ہیں۔ ابھی پاکستان ایک بہت بڑی عذابی صورتحال سے گزر رہا ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان مولویوں کو، ان مفتیوں کو، ان حکمرانوں کو کم از کم اتنی سوچ عطا کرے کہ یہ اسلامی تعلیمات پہ عمل اگر نہیں کر سکتے تو ان کی مخالفت تو نہ کرے نا۔ یہ شریعت محمدیہ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اسے بدنام تو نہ کریں۔ اسی دعا کے ساتھ والسلام۔